السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، پس پردہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان SM عرفان طاہر، جس میں ہم بات کرتے ہیں سنہری یادیں، حالات حاضرہ، مذہب، بین المذاہب، ہم آہنگی اور بہت کچھ جو ہے وہ پروگرامات آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں۔ آج کی یہ خاص نشست ہے جہاں پر ہم ایک اہم شخصیت کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہے، جو معلومات ہے، وہ میکسیمم آپ تک پہنچانے کی کاوش کریں گے۔ میں بلا تاخیر جو ہے اپنے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں، جو کہ ایک بڑی ہی جو ہے کہنہ مشق شخصیت کے مالک ہیں، اپنی ذات کے اندر ایک انجمن رکھتے ہیں اور انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور اس کے بعد ریڈیو پریزنٹر کے طور پر 20 سال سے جو ہے برطانیہ کی سرزمین کے اندر جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی پریزنٹر ہیں اور بہت سے پروگرامات جو ہے وہ سحر و رفتار کے حوالے سے ان کے آپ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، بہت ہی جو ہے حلیم طبیعت کے مالک ہیں۔ ہمارے ساتھ افتخار احمد جگنو صاحب جو ہے وہ تشریف فرما ہیں۔ افتخار احمد جگنو صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس نشست کے اندر۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے ہی کروں گا کہ تھوڑا سا جو ہے اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے زبانی جو ہے ہمارے سننے دیکھنے والوں کو جو ہے آپ بیان کیجئے گا، بتائیے گا پلیز۔ طاہر بھائی، اپنی محبتوں کا شکریہ، ماشاءاللہ پیارے انسان ہیں آپ۔ پس پردہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں کہ جن کی کمیونٹی میں خدمات بھی ہوتی ہیں، جو محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کمیونٹی کا حصہ بھی ہیں۔ گزشتہ 20 سال سے زیادہ عرصہ سے میں برمنگھم کی فضاؤں میں رہ رہا ہوں اور تمام دوست احباب سے ملاقاتیں بھی رہتی ہیں، یا ملٹی کلچرل ملٹی نیشنل لوگ اس برمنگھم میں رہتے ہیں۔ یورپ میں سب سے زیادہ مسلم پاپولیشن جو ہے وہ برمنگھم میں ہے، اور سب سے زیادہ جو مساجد وہی برمنگھم میں ہے، اور یورپ میں سب سے زیادہ پارک بھی برمنگھم میں ہیں۔ ان سرسبز ہواؤں اور فضاؤں میں بہت سے لوگ جو جہاں رہتے ہیں ان سے محبت میں رشتے بھی ہیں۔ ملٹی فیتھ ڈائلاگ میں اکٹھے ہوتے ہیں، جس میں جیوز، کرسچنز، مسلمز، سکھ، ہندوز، بدھسٹ وغیرہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں پارٹ ہوں، وہاں بھی ہم جا کے ڈبیٹ کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر برطانیہ سماج میں مروت ہے، محبت ہے، پیار ہے، اخلاص ہے۔ دیکھیں، چھوٹی موٹی کمی کوتاہی تو ہر سماج میں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں۔ کوئی جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں خار تو ہوتا ہی ہے، کوئی پھول میں گر شان ہے تو کاٹنے میں بھی ایک آن ہے۔ ہر بندہ انڈیویجول ہوتا ہے، اس کی ایک محبت ہوتی ہے۔ تو اس ملک میں رہتے ہوئے میں ٹیچنگ 8 سال کی ہے، پڑھا ہے بھی ہے، اور سب سے مشکل اس ملک میں ٹیچنگ کرنا ہے۔ نہ آپ گھور سکتے بچوں کو، نہ مار سکتے ہیں، نہ شاؤٹ کر سکتے ہیں، الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ ٹیکنیکل ہینڈل کرنا پڑتا ہے، ہم نے کیا الحمدللہ۔ یہ غلط بات ہے جہاں کے بچے عزت نہیں کرتے، جہاں کے بچے بہت پیارے ہیں، ابھی بھی مجھے بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ افتخار، ہاؤ آر یو، یو آر رائٹ، یہ پیار سے ملتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہم بھی اپنے دور میں اپنے استادوں کو بڑا احترام کرتے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے پرائمری اسکول میں کلاس میں تھا تو بیٹھا ہوا تھا، ٹیچر جا رہا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دوست کیا ہوا یار؟ میں اپنا استاد جا رہا ہے، کہتا ہے یار اس نے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے، تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میں کہنا یار احترام تو کرنا پڑتا ہے نا۔ آپ جی احترام کریں گے، آپ کے بچے آپ کا کریں گے۔ آپ والدین کو عزت دیں گے، آپ کے بچے آپ کو عزت دیں گے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، قدرت قانون نہیں بدلا کرتی۔ اس لیے یہاں کے بچے بہت پیارے ہیں، ان کو ٹائم دیجیے، ان کو بلا شبہ جو ہے جگنو صاحب با ادب با مراد، بے ادب جو ہے وہ بے مراد۔ جگنو جو ہے، جگنو مجھے بہت سے لوگوں کو بھی جو ہے تجسس ہوگا کہ یہ جگنو جو ہے وہ کہاں سے آیا۔ جیسے بچوں کے نام جو ہے غالباً پاکستان میں رکھ دیے جاتے ہیں، کوئی پیارا سا جو ہے ببلو سا بچہ ہو اسے ببلو کہتے ہیں، کوئی مٹو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو یہ جگنو کیسے آیا آپ کے نام کے ساتھ؟ دراصل میں اپنے فیملی میں سب سے چھوٹا تھا، تو ابا جی بڑی محبت کرتے تھے، میرے حوالے سے بڑے باروب شخصیت تھے۔ میری خالائیں، میرے ماموں، میری پھپھو جو تھی، سبھی بڑا پیار کرتے تھے، لیکن کبھی بہت موڈ میں ہو تب جگنو کہتے تھے، عام نہیں کہتے، ہر وقت نہیں۔ جب بہت لاڑ میں ہو، پیار میں ہو، موڈ میں ہو، گود میں بٹھا کر مجھے جگنو، میرا یہ جگنو ہے، اس طرح مجھے پیار سے کہتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میرے ذہن میں نہیں تھا، میرے بڑی بھابھی نے کہا تھا کہ تم ابا جی جگنو کہا کرتے تھے، تب مجھے یاد آیا یار والدین کی دی ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے نام۔ معاشرے میں بھی اس نام سے اٹھایا جائے گا، تو لیکن جو نک نیم ہوتا ہے بڑے لاڈ اور پیار سے لوگ کہتے ہیں تو اس کو بندہ اگنور نہیں، خاص کر جب والد کہے تو
اس کو بندہ اگنور نہیں کر سکتا. اس لیے اکثر لوگ محبت سے کہیں ایک نظم بھی لکھی ہے ہمارے دوست خواہ عارف صاحب نے لکھی ہے, مدحت حضرت افتخار احمد جگنو کے نام سے, بڑا اچھا کلام انہوں نے لکھا ہے. لوگ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ہم بھی مسکرا کے ملتے ہیں. اچھا, کیونکہ کچھ لوگ دیکھیں نا جو جانتے ہیں آپ سے شناسا ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ظاہر ہے ادب اور سخن سے بھی تعلق رکھتے ہیں, شاعری سے بھی جو ہے آپ کا شغف ہے, تو شاید تخلص کے طور پر جو ہے یہ جگنو کے حوالے سے ہم چاہتے تھے کہ لوگوں کو تھوڑا سا انکشاف ہو کہ یہ نام کیسے آپ کے والد محترم نے جو ہے یہ آپ کو عطا کیا. تو جگنو بھائی, ہر بچے کا اور ظاہر ہے سٹارٹنگ کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی خواہش, ایمز, آبجیکٹ, گولز ہوتے ہیں لائف کے, تو آپ کی کیا منزل تھی اور اسے کیسے حاصل کر سکے, نہیں کر سکے, تگو دو میں ہے, وہ تھوڑا سا بتائیے. وہ کہتے ہیں منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی, اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے. واہ واہ, کیا وہ شوق تھا اصل میں آرمی میں جانے کے لیے. میں نے ایئر فورس کا بھی اصل میں ابھی میٹرک پاس نہیں کیا تھا, وہ نا ہمارے یونیورسٹی فیصلہ آباد میں نا جی ایروناٹیکل انجینئر کے لیے انہوں نے نا اپلیکیشن مانگی. ہم ٹیچر سے گاڑی لکھ دے کہ یہ بندہ اچھا ہے, انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ فرسٹ کلاس لے گا, سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے. ہم وہاں گئے تو ایگزام تو دیا تو, لیکن فرسٹ ٹائم تھا, تیاری بھی نہیں تھی, تھرو نہیں ہو سکے. سیکنڈ ٹائم ہمارے کالج میں ملٹری والے تو ہم نے فرسٹ انیشیل کلیئر کر لیا تھا. لیکن میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, والد صاحب مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, باقی بھائی صاحب انگلینڈ میں سیٹلڈ تھے, وہ مجھے کہیں جانے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے گڑتی ملی ہمیں کہ انگلینڈ ہی جانا ہے. تو وہ تشنگی رہ گئی, کیا کہتے تشنگی موج کے لبوں پہ مچلتی دیکھی, ہم جو کبھی ساحل پہ پیاس بجھانے نکلے, پیاس بھی تک ہزار خواہش ایسی کہ ہر خواہش سے دم نکلے. صحیح بات ہے. تو وہ کوئی نہ کوئی خواہش جو ہے وہ تشنگی رہ جاتی ہے. جی جی جی. تو پھر اس کے بعد جو ہے لائف کو کس ڈگر پہ جو ہے چلایا, آپ کی تھوڑی سی لائف جرنی جو ہے ہمارے. بچپن میں بہت لاڈ پیار دیکھا, میں گاڑی میں اذان دے کے نماز پڑھتا تھا, میرے گھر میں نماز کی بڑی پابندی تھی. امی جان بڑی سخت طبیعت کی ہے, بھائی ذرا تھوڑا ریلیکس سے, کوئی نہیں بچہ ہے جی پڑھ لے گا. نہیں, امی کہتی نہیں پڑھنی ہے. کئی ایسا ہوا کہ ہم نے مغرب کی نماز خاص پڑھتے تھے کہ اس کے بعد کھانے کا ٹائم ہوتا تھا, نماز پڑھی جائے تب کھانے کی ہمیں اجازت تھی. ادھر میں نے کہا امی جی میں نے نماز پڑھ لی, کہتے جھوٹ نہ بولو, تمہارا چہرہ بتاتا ہے تو نماز نہیں پڑھی. مائیں تو بچوں کے چہرے پہچان لیا کرتی, یہ ان کی محبتیں ہوتی ہیں میرے بھائی. تو بھائی نماز پڑھنی پڑتی تھی, پھر کھانا ملتا تھا. ہمارا کافی نا ڈسپلن ماحول تھا گھر کا, اور میرا بعد نماز مغرب گھر سے نکلنا منع تھا. تو اس لیے نا یہ کچھ ڈفرینٹ ماحول میں رہے. محبتیں بہت دیکھی پاکستان میں نے, بہت محبتیں دیکھی ہیں. ہر ایک نے پیار کیا, دوستوں نے کیا, رشتہ داروں نے کیا. بتایا رہے پھپھو بہت ہم سے پیار کرتی تھی, بڑی چاہت کرتی تھی ہم سے, کیونکہ میں ہی ان کا بھتیجا پاکستان میں تھا, باقی سارے یو کے میں, امریکہ میں سیٹلڈ تھے. تو وہ سب کا جو مشترکہ پیار ہے وہ آپ کی طرف لوٹ. جی مجھے اجتماعی پیار میرے, اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ. اس لیے میٹھے پیار کے, حالانکہ فطرتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ والدہ جو ہوتی ہے اس کا ایک رشتہ جو ہے بڑی نرمی حلیمی, وہ ایک اللہ پاک نے ایک سٹرکچر ایسا بنایا, اس کے اندر بہت پیار ہوتا ہے. سختی جو ہے وہ والد کی طرف ہوتی ہے, آپ کے جو ہے یہ مترادف نہیں. ابا جی سخت بہت تھے لیکن میرے سے بڑے نرم تھے, سب سے چھوٹا بھی تھا اور لاڈ بھی کرتے تھے, لیکن بڑے جلالی طبیعت کے تھے. میں مغرب کے بعد گھر میں کہاں گیا ہے, باہر کھڑے ہو جاتے, آیا کیوں نہیں ہے. تو یہ کہ جب ڈیٹ ہے پھر ڈانٹتے بھی تھے. تو ایک بار ہمارے نا گھر میں دوست تھے, 2 ملٹری آفیسر تھے, میجر تھے, 2 ججز بنے تھے, میرے گھر ملنے کے لیے آئے. تو ابا جی طرح کدھر بیٹھا, کدھر گیا, میں یہاں بیٹھا, مجھے جو سخت ڈانٹا نا. وہ کہتے افتخار صاحب یار ابھی تک تم پہ سختی ہو رہی ہے. میں نے کہا یار میں لوارث نہیں ہوں, یہ میرے وارث ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دیکھیں ہمارا ایک کلچر ہے, ایک روایت ہے, ایک جو سسٹم ہوتا ہے, اور وہاں پہ پھر وہ جو ایک تقدس کا, ایک محبت کا رشتہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو زندگی کے آنے والے سفر کے اندر بڑا یعنی کارآمد ثابت ہوتا ہے. بہت سی چیزیں آپ کی آسان ہو جاتی ہیں, سہل ہو جاتی ہیں, اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ والدین کی وہ سختی یا وہ جو ان کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, وہ سرپرستی ہوتی ہے, وہ کوئی نہ کوئی فائدہ دیتی ہے آنے والے دور کے اندر, وقت کے اندر. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اولاد کی وجہ سے کوئی لوگ پریشان ہوتے ہیں, ان کو نافرمانی کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ یونیورسٹی کے اندر, پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے گریجویٹ کیا, اور اس یونیورسٹی کا بھی ایک بڑا نام ہے, اور وہاں پہ کیسے جو ہے وہ شب و روز گزرے, وہ تھوڑا سا. اصل میں نا ہمارا تعلق کچھ ٹچ تھا جمعیت کا نا,
वहाँ जो हॉस्टल होते थे जो वहाँ जमीयत के नाज़िम बड़ा हुआ करते अरूज थे। होता था। बड़ा अरूज था। तो बड़ा प्यारा हॉस्टल था, नंबर 4 कमरा 40, अभी तक याद है। बड़ा ग्लैमर था वहाँ पर, बड़ा खूबसूरती थी, बस डिसिप्लिन था। जब मैं था ना उस वक्त बॉय और गर्ल अकेले नहीं बैठ सकते थे, लॉन्ग टाइम चेक करते थे, क्लास पर जाके बैठो, लाइब्रेरी में जाके डिस्कस करें। वहाँ के अपने माहौल थे, अपना खूबसूरती, लेकिन उसका स्टैंडर्ड था। वहाँ से बच्चे सीखते थे, तालीम के साथ तरबियत भी होती थी। लेकिन आज तालीम से लेकर तरबियत नहीं है, क्योंकि तालीम सिखाती है तहजीब, तहजीब आती है तरबियत से। तालीम की महक और खुशबू तरबियत से जब हो जाए तो बंदा ना सिर्फ कम्युनिटी के लिए बेहतर होता है, बल्कि अपने सर्कल में, अपने समाज में, अपने मुल्क के मफाद के लिए सोचता है। फिर क्या कहते हो, सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए जलाते चलो। डिग्री और ये यानी अहले इल्म दानिश इसीलिए कहते हैं कि डिग्री इज नॉट ए प्रूफ ऑफ योर नॉलेज। यानी उसके लिए जो है आपको ज़ाहिर है अमली ज़िंदगी के अंदर जो है वो दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। इसमें अच्छा जुगनू साहब, एक मैं ज़ाहिर है जवानी के अंदर जो लम्हात होते हैं, जो मामलात होते हैं, जो ज़िंदगी का सफ़र होता है, तो वहाँ पर बड़ी हसीन यादें भी आपसे वाबस्ता होते हैं। तो वो कोई हसीन यादें जो है वो भी हमारे से जिस हुस्न का आप तारुफ करा रहे हैं ना जी, चूँकि हमारा लेकिन पता क्या है, इसको कहते हैं कि ज़ौक़े जमालियात, एस्थेटिक सेंसेस, वो तो हर शहर में तो होती हैं। तो मुझे एक याद 86 में एक दिलचस्पी थी। उस वक्त कुछ लोग ऐसे दोस्त दुनिया से चले गए थे, तो फिर महसूस हुआ जाने के बाद कदर होती है। उस वक्त मेरा शेर था कि इफ्तिखार जब से सुना है उसने कि जिंदा है बदनसीब, करता है वार फिर से आ के ख्वाब में। तो चूँकि दिलचस्पी है क्योंकि मुझे चांद रात बड़ी पसंद है। अभी जो मेरा कमरा यूके में भी है ना, वो चांद की पहली किरण मेरे कमरे में आके पड़ती है, तो उसको एंजॉय करता हूँ। जब सूरज तुल होता है उसकी पहली किरण मेरे जब कमरे में आती है, तो उस पर एक शेर मेरा शेयर करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। कि कहता है आफताब ज़रा देखना कि हम डूबे थे तारीक रात में, काले नहीं हुए। काले नहीं हुए। सूरज कहता है मैंने इस दुनिया को रोशनी दी, लेकिन रात के अंधेरों ने अपने अंदर मुझे डुबो लिया था। लेकिन जब सुबह हुई, उसी अंधेरे को चीर कर मैंने फिर उस दुनिया को रोशन कर दिया जिसने मुझ पर जुल्मों की इंतहा कर दी थी। ये सोच है। फिर चांद रात का देखो, इंग्लिश पोएट्री में क्या होता है, स्नोफॉल का करना, बीच का कंसेप्ट हमारे है जी, मौसम बहारों खज़ां, क्या चांद रात का हवाला से वो आपने क्या याद करा दिया जी। आप बड़े चलाक प्रेजेंटर हैं, बड़े टेक्निकल आप बंदों को फेस करते हैं। वो ये था कि वो चांद रातों की चांदनी में मोहब्बतों की सफ़ीर बनकर वफा के आंचल में मुंह छुपाए, जो मिलने आती तो ऐसे लगता कि जैसे एक जिस्म चांदनी का हया के पैकर में डर रहा हो। वो मुझको अजीज तर थी कि चाहतों की प्याम भर थी, मगर अभी मुझको जोहद कामल से सुबह फरदा सवार ना थी। मैं एक मुसाफिर था मंजिलों का, मुझे तो जाना था और आगे, मैं उसके लिए कैसे ठहरता। इजाजत है मुझे पढ़ने की? जी आप जारी रखिए जरा। वो मेरे चेहरे से दिल की बातें न जाने कैसे जान लेती, कि नाउमीदी के तलख साए गुलाब चेहरे पे फैल जाते, जो होके मायूस सुबह फरदा से जाने लगती तो ऐसे लगता कि जैसे तन्हा कोई मुसाफिर वफा की राहों पर चल रहा हो। जी क्या बात, ये तस्वर आप करा दे, वो पुराने यादें माजी अज़ाब है यारा, चीन है मुझसे हाफ़िज़ा मेरा। इसमें हकीकत कितनी है? कितने % हकीकत है? ऐसे पता क्या है, हक़ाइक़ तलख़ हुआ करते हैं, उसको छेड़ने से तकलीफ होती है ना। लेकिन और तकलीफ में देखिए जी, इफ्तिखार का मतलब क्या है, खुशियाँ देकर फ़ख्र करें। हम खुशियाँ तकसीम करते हैं, मोहब्बत तकसीम करते हैं, अपने अंदर जो है गम पाल। कहते मैं ख्वाब बांटता हूँ, मैं हम खुशियाँ बांटते नहीं, हम तकसीम करते हैं। ये इसी वजह से जो है वो एक वसाल का जो सिस्टम है वो इसी वजह से वो मुकम्मल नहीं हो सका। इसी वजह से आपकी जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं अधूरी नजर आती है हमें। देखो अधूरा शख्स जो होता है ना, वो बड़ा गहरा होता है। हैरत से जो आप यूं मेरी तरफ देख रहे हैं, लगता है कभी आपने समंदर नहीं देखा। समंदर नहीं देखा। क्या
اگر ہم بھی سمندر کی طرح دیکھیں اہل علم و دانش کی زندگی کے بھی کوئی نہ کوئی جو لوازمات ہوتے ہیں، ان کی بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پھر ہر انسان کی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا ایک لڈو ہے، شادی کا لڈو، جس نے کھایا وہ بھی، یعنی ہر ایک کے پازیٹیو نیگیٹیو جو ہے وہ ریئیکشن ہوتے ہیں، اور جس نے نہیں کھایا وہ بھی کہیں نہ کہیں بے بسی لاچاری کا شکار ہوتا ہے. تو آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ یہ جو ہے یہ کب مکمل ہوگا؟ کب خوشی کی خبر جو ہے ہم سنیں گے کہ افتخار جگنو صاحب بھی جو ہے ایمان مکمل ہو گیا؟ دیکھیں ایک شعر بڑا مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ رہتی ہے، وہ میرا ساتھ دیتی ہے، میں نے لکھ دیا تنہائی زوجیت کے خانے میں. زوجیت کے خانے میں، کیونکہ تنہائی سے تو نہیں شادی ہوگی. بالکل، تنہائیاں بھی پیاری لگتی ہیں، لیکن پتہ کیا ہے، یو کے کی گورنمنٹ نے ایک منسٹری بنائی، منسٹری الونینس. ہاف ملین لوگ الون رہتے ہیں. میڈیکل سائنس یہ کہتے ہیں بندہ الون 3 دن گزارے نارمل نہیں رہتا. جتنا ماضی ٹی وی دیکھ لے، ویڈیو کالز کر لے، اخبار پڑھ لے، جب تک کسی ہیومن بینگ کوآرڈینیشن نہیں کرے گا. میری سوشل لائف کافی ہے، میں گھر میں سونے کے لیے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، باقی آپ جیسے دوست پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور یہی میری پراپرٹی ہے. میں کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوں، میں کوئی فیکٹریوں کا مالک نہیں ہوں، میرا گھر بھی کرائے کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کا پیار میری پراپرٹی ہے. کیونکہ جو گھر جو مورگیج کے ہوتے ہیں، اور آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ جتنے بھی گھر کے جو اونر بنے پھرتے ہیں نا، بھائی لو آفیشیل ان کی مالک کمین ہی ہے. اور کہیں نہ کہیں وہ پھنسے ہوتے ہیں گھر کی ہوم منسٹری کے زیر سایہ اور زیر تسلط جو ہے وہ مجبوریوں کا اور محرومیوں کا شکار دکھائی دیتا ہے. یہ ایسا کمپلیکس ہے جس کا حل کوئی نہیں ہے نا. لیکن کچھ کہیں خوش و خرم بھی ہیں، وہ پر ستائش اور پرسکون زندگی کے بھی جو ہے جناب مزے لوٹ لے. عرفان بھائی میں یہ کہوں گا، میں یہاں سے آپ کو پھر وہ حسن کی دہلیز پر ہی لے کے جاؤں وہاں کو گھما رہے ہیں، مجھے خیریت ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا ظاہر ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں جو ہے حسن کیا ہے. آپ کی نظر کے اندر ظاہر ہے ہر انسان کا، دیکھیں ایک شاعر کا تخیل ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ رنگ کے کالے، یعنی یہ ایک تشبیہ دے رہا ہے شاعر، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت سے مبنی ہو، لیکن ایک تخیل کے اندر ایک چیز جو ہے وہ فریم ورک کے اندر لائی جاتی. تو حسن جو ہے آپ کی نظر میں حقیقی حسن کیا ہے؟ دیکھیے اقبال ایک بازار سے گزرا، علامہ اقبال کی بات کرتا ہوں، وہ بازار حسن تھا، نظر اوپر پڑی انتہائی حسین دوشیزہ کھڑی تھی، دیکھا اقبال جا طنز کیا. کیا کہتی ہے؟ جو بھی صنم اوپر دیکھتے ہیں وہی اپنا سر قلم دیکھتے ہیں. وہی وقت کا اقبال تھا. اس نے کہا پگلی نہ تیری نہ تیرے حسن کی ضرورت، ہم تو اس مصور کے قلم دیکھتے ہیں. مصور کا قلم دیکھتے ہیں، کیا بات. میرے حسن کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کو حسین بنانے والے کی تعریف ہے. افتخار صاحب آپ نے تھوڑے سے ظاہر ہے وہ جو معاملات چھیڑ دیے ہیں کلندرے لاہوری کے، اور مفکر پاکستان ان کو کہا جاتا ہے، مشرق کہا جاتا ہے، مفکر اسلام کہا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑا نام، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ حیات ہیں وہ ہمارے لیے. ڈاکٹر علامہ اقبال حقیقت حسن جو ہے بیان کرتے ہیں، وہ ایک نظم جو ہے وہ میرے سامنے آ گئی، تو میں کہا کہ آپ کے ساتھ اور ساتھیوں سے شیئر کی جائے کہ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا. بہت خوب. ملا جواب کے تعبیر خانہ ہے دنیا، ماشاءاللہ. شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا. ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت ہے زوال جس کی. کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی. سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، ماشاءاللہ. فلک کی بات بتلا دی زمیں کے محرم کو. پھول کا بھرایا پھول کا دل، بھرایا پھول کا دل غم سے، پیام شبنم سے. بھرایا پھول کا دل غم سے پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے. چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا. ماشاءاللہ. یعنی یہ حسین حسن اور یہ ساری چیزیں، یہ آرائشیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ حقیقت اس کی وہ کہتے ہیں کہ زوال.
واہ، زوال بے پذیر، شک، بے یہ شک۔ سدا قائم رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آخری جو سفر ہے ہمارا ظاہر ہے وہ آخرت پہ ہمارا یقین کامل بھی ہے اور اس طرف بھی ہم نے جانا ہے، تو وہ ایک حقیقت جو ہے وہ شعراء سے، دانشوروں سے، اہل علم سے ہمیں ملتی۔ تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے یہاں پر بڑے منصوبہ جات بھی بناتا ہے، بڑے معاملات بھی بناتا ہے، بہت بلڈنگیں بھی جی۔ اور بہت بڑے بڑے رتبے مرتبے ساری پلاننگ کرتا ہے، لیکن اصل جو پلانر ہے جو اوپر بیٹھا ہے وہ آپ کی زندگی کا پلان جو ہے بے شک، وہ مختصر کر دے بے شک۔ اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابھی آج کا واقعہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہے وہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ بالکل، یہ بھی ایک اللہ رب العزت جو ہے ان کی روح کو سکون دے اور جنت الفردوس سے نوازے، ان کی آمین، بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین۔ تو اس حوالے سے اس حقیقت کو ہم کیوں جھٹلا دیتے ہیں یا کس طرح جو ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں؟ پیارے بھائی، ہم ایک بحیثیت بشر ہم میں دنیا کا لالچ موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم جب دفنانے کے لیے جاتے ہیں وقتی طور پر احساس ہوتا ہے، رقیق القلب ہم ہوتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو فرشتے مٹی پھینک دیں، دنیا والے دنیا میں جا کے محو ہو جاؤ، حدیث ہے، تو بندہ محو ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کیا ہے کہ کیا بڑا مشہور ایک شعر ذہن میں آ رہا تھا کہ آتے ہوئے اذاں ہوئی اور جاتے ہوئے جماعت، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ کیا پیدا ہوتا ہے، کار میں اذان ہوتی ہے، مرتا ہے، جماعت ہو جاتی ہے، لیکن اس مختصر وقت میں ہم کیا کچھ نہیں کرتے، لگ پلنگ کرتے ہیں، حقوق چھینتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ دوستو، نفرتیں پھیلائے گے نفرت ہی ملے گی، محبت بخیر یہ خوشبو ہے، کیا خوشبو اور مہک، جیسے پیر شاکر نے کہا تھا کہ میں تو خوشبو ہوں، ہوا میں بکھر جاؤں گی، مسئلہ تو پھول کا، پھول کدھر جائے گا، پھول کدھر جائے گا۔ اچھا، وہ اب پروین شاکر اور شعراء کی جب بات ہوتی ہے، اور آپ خود بھی ماشاءاللہ اہل سخن ہیں، زبان اور ادب کو سمجھتے ہیں، تو کوئی اپنا شاعرانہ جو ہے وہ بھی امتزاج جو ہے وہ ہمارے سننے دیکھنے والوں کو نظر کیجیے، کوئی اپنے۔ دیکھو، شاعر جو لوگ ہوتا ہے نا جی، حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، بے شک، حالات کے تھپیڑوں سے متاثر ہو کر شعر و سخن کرتے ہیں۔ بے میں اس ملک میں اتنی سختیاں دیکھی کہ بھول گیا کہ میرا تو سنہری ماضی بھی تھا۔ اس پر ایک شعر ذہن میں میرے آیا تھا کہ میرے زخم کو نہ دیکھو، لہو لہو ہے کتنا، میرے احباب سے کہہ دو کچھ اور آزمائیں۔ دیکھیں، شاعری ہوتی ہے ریئیکشن آف دا سرکمسٹانسز۔ پاکستان میں یقین جانے کوئی سخت کام نہیں کیا تھا، یہاں کرنا پڑا، ہارڈ کام کیا، بیلچے بھی چلائے، ٹیچنگ بھی کی، مزدوری بھی کی۔ تو مجھے نا پنجابی کا قطع ذہن میں، پنجابی کی اجازت ہے؟ جی جی جی، پنجابی جی۔ ٹگیا وانگو کمے اتے جتے رہے، ٹگ دی دانت کندے تسے، ساڈے فیصلہ آباد ہمیں ٹھیٹ پنجابی، ٹگیا وانگو کمے اتے جتے رہے، یار بھی ساڈے اکھ بچا کے پھٹے رہے، گھر میرا لٹ کے لے گئے کلاشن کوفا نال، پیرے دار بھی ڈنڈا لے کے ستے رہے، چورا پیچھے ڈنڈا لے کے نسیا تے، پونک دے مینو میری گلی تے کتے رہے۔ تو بعد یعنی وہ پہچان پنجابی زبان ہے جی، پنجابی ہم ٹھکوی بات کرتے ہیں، سیدھی بات۔ یہاں پہ دیکھیں جی کہ وہ موسم کی شدت، وہ سختیاں، یعنی جو کمپیریٹیولی ظاہر ہے ہمارا جو پاکستان کا موسم ہے اس سے یہ موسم جو ہے بڑا شدت بھی بعض اوقات اختیار کر دیتا ہے، اور پھر یہاں پہ 3W بھی چلتے ہیں، 1W سے تو ویسے بھی آپ مپنا ہے نہ، پھر وہ بات پھر وہ رہ جاتی ہے۔ میں ان لذتوں سے ناآشنا ہوں، تو وہ ایک لذت سے ناآشنا نا، لیکن ویدر اور ورک سے جو آپ کا واسطہ رہنا، صرف وائف مس ہے اس میں۔ اچھا، اس میں یعنی ان تمام شدتوں کے باوجود جو ہے یہاں پر جو بسنے والے ہیں، ہر بندہ ایک پلان لے کے آیا۔ کوئی لوگ جو ہے وہ اپنی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے آئے، کوئی روزگار کے حوالے سے معاش کو بہتر بنانے کے لیے۔ آپ کس وجہ سے یہاں پر تشریف؟ پیارے بھائی، بعد میں صاحب ددیال یہاں بیٹھا تھا، بڑے بھائی کزن چچا سر بھی ادھر سے، میں ہمیشہ ابا جی کے پاس گاڑی میں رہا کرتا تھا، تو انہیں انگلینڈ ہی جانا ہے، کیونکہ گڑتی ملی ہوتی نا جی، کیونکہ ہماری فیملی ہسٹری ہے، میرے دادا جی نے اپنے بھتیجوں کو سیٹ جو کیا، 1930 کی بات ہے، میرے والد صاحب دونوں اپنے بھائیوں کو سیٹ کیا۔ ابھی کتنا عرصہ ہو گیا یہاں آپ کو آئے؟ مجھے مور دین 20 ایئرز ہو گئے نا، 20 سے زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے۔
تو اسی طرح میرے چچاؤں نے بھائیوں کو سیٹ کیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، تو بھائی مجھے یہاں لے کے آ گئے، اس سرکل چلا تھا۔ حالانکہ میرے ذاتی خیال میں ٹو بی ویری آنیسٹ معذرت سے بات کروں گا کہ جتنے لوگ یہاں محنت کرتے ہیں اس ملک میں آ کر، اگر اپنے ملک میں کریں تو کہیں سے کہیں کیوں نہیں کرتے؟ افتخار جگنو صاحب یہ بارہا ہم نے سنا، جی ایگو ہے، یعنی جتنی مشقت اور محنت ہمیں یہاں کرنی پڑتی ہے، اگر اس کا ہم یعنی تھوڑا سا اشرے 50% بھی کر جائیں تو وہاں پہ ہمارے جو ہے وہ وارے نہیں آ رہے، لیکن نہیں کرتے۔ وہاں پہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جناب وہ گلیوں میں پھر رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، سب کچھ۔ اچھا میں ایک بتاؤں، یہاں تو آپ کی اپنی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، سپورٹس ایکٹیویٹیز نہ ہے۔ مائی ایکسپیرینس، جن کے لوگ یو کے بیٹھے ہیں، میرپور کے اکثر دوست یہاں پر ہیں، ان کا قصور ہے کہ ان کو فنانس کو کرتے ہیں، انہوں ٹارگٹ دیں، آپ نے تعلیم ایجوکیشن لینی ہے، ہم خرچہ دیں گے، تعلیم کا فیسیں دیں گے، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ جب فنانس کرتے ہیں ان کو فارغ گھر میں بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گنے پکڑی ہوئی ہیں، فزیکل ورک کو نہیں، پریکٹس نہیں ہے، آخر کیا ہوتا ہے وہ لڑکے گینگسٹر نکلتے ہیں۔ جب یہ جاتے ہیں پیسے نہیں ملتے، پھر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر ہم نے حادثات دیکھے ہوئے ہیں۔ ان کو کہیں بھائی آپ نے پڑھنا ہے، میں بتاؤں میرے ایک عزیز نے کہا جی پیسے میں نے گھر اونچے کرنے ہیں، میں نے بچے کیا کرتے ہیں؟ کہتے جی بچوں کام شام پراپر نہیں۔ پھر ایک دوستوں کو کہا، میں نے دبئی اس کی فیکٹری تھی دبئی میں، ان کو سیٹ کرو، میں کہ بچے گھر اپنا چلو محل بناؤ، کماؤ اور لگاؤ، کمائیں گے تو بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ میرے ابا جی کہا کرتے کام ہوا ہو گیا کام ہے، نہ ہوا ناکام ہے، دے دیا دان ہے، نہ دیا نادان ہے۔ نہیں لیکن دیکھیں وہ کہتے ہیں نا اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہوتا ہے۔ ہم تو نیک نیتی سے دیکھیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اپنے پیچھے رہنے والوں کو، اپنے والدین کی سپورٹ کرتے ہیں، بھائیوں کی، پھر شادیوں کے حوالے خوشی غمی کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو ان کا قصور تو نہیں، نیتاً تو یہ بیچارے ان کی سپورٹ کا ہے، لیکن اگر وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں یا اس کے حوالے سے وہ عادی ہو جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے کام ہی نہیں کرنا، وہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ جناب درختوں سے پتے اتار کے جو ہے جی ڈالر اور پاؤنڈ بھیج رہے ہیں۔ یہاں پر آپ نے ظاہر ہے عملی اس زندگی میں قدم رکھا اور اس کو ساری سچویشن کو دیکھ، اتنا آسان ہے یہاں پہ جو ہے پاؤنڈ کمانا، کمائی کرنا؟ سر جی انتہائی مشکل ہے، سچی بات یہ ہے۔ ہاں پاؤنڈ وہاں جا کے زیادہ ہوتا، پتہ کیوں؟ کچھ لوگ بیک گراؤنڈ سے بڑی غربت دیکھ کے آئے ہیں، ان کے جذبہ ہوتا ہے جو ہم نے مشکل دیکھی ہے ہمارے بچے نہ دیکھیں، ہمارے بھائی نہ دیکھیں، بہنیں نہ دیکھیں، اس لیے ان کو فنانس یہ نیت تو اچھی ہے ان کی، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ ان کو کاروبار کرا کے دیں، ان کو تعلیم کے آپ جاب کرو اپنی، پھر اپنا کما کے لگاؤ۔ ہاں اگر ان کو شارٹ ہے ہم ان کی ہیلپ کر دیں، مستقل ہیلپ نہ کریں بھی گھر بیٹھو میں کوئی 5000 بیچتا ہوں 10,000 آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، لمیٹیشن رکھیں، بیلنس کے ساتھ یہ دشمنی کر رہے ہیں اس بچے کے ساتھ، اس بھائی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس کو کام کی عادت ڈالے، کام کرنا عبادت بھی ہے، رزق حلال عین عبادت، رزق حلال کمائیں گے آپ کو بیماری قطع نہیں لگے گی، نقصان آپ کا نہیں ہوگا۔ حرام کھاتے ہیں ایزی کم ایزی گو ہوتا ہے، میرے پرسنل ایکسپیرینس ہے، ہزاروں واقعات دیکھے ہیں۔ اولادیں کیا کہتے ہیں بدتمیز نکل آتی ہے، آپ کا سرمایہ اپنی پراپرٹی آپ کی اولاد ہے، ان کی تربیت کیجئے۔ میں اکثر اپنے شو میں کہتا ہوں آپ کے بچے آپ کے گھر کے آنگن میں کھلے ہوئے انتہائی دلکش پھول ہیں، ان پھولوں کے مہک اور خوشبو تربیت سے آیا کرتی ہے، اس سے نہ صرف گھر کے آنگن مہکتے ہیں بلکہ اس سے کمیونٹی بھی چہکتی ہے۔ علم و دانش سے اور پھر صحافت سے بھی آپ کا جو ہے گہرا ایک شغف ہے، تعلق ہے، اس سے بھی وابستہ ہے۔ یہاں پر ہماری کمیونٹی جو ہے بہت سے یعنی اہم ایشوز پر میں نے دیکھا ہے ڈویژن کا شکار ہوتی ہے، بہت سی امپورٹنٹ بامقصد چیزوں پہ بھی جو ہے وہ سوے اول پہ دکھائی نہیں دیتی، پیچھے رہ جاتی ہیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں پر لوگ کامیابی کی اگر بات کریں ہاؤس آف لارڈز میں، ہاؤس آف کامن کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، کونسلز کے اندر، لارڈ میئر، میئرز، یعنی بے تحاشا جو ہے کامیابیاں کامرانیاں بھی ہمیں دکھائی دیتی، اس کے باوجود جو ہے کمیونٹی ڈویژن کا شکار ہے، کمیونٹی یونائٹ نہیں ہوتی، کمیونٹی بہت سے بامقصد چیزوں کے اندر جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آتی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ پیارے بھائی الیکٹڈ ممبرز جو ہوتے ہیں نا ایک قوم کے نمائندے ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے برمنگھم کونسل میں میجورٹی میں ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہمارے ایشین بیک گراؤنڈ سے 23 لوگ ابھی سلیکٹ الیکٹ ہوئے ہیں۔
ہوئے ہیں الیکٹ، لیکن وہ اپنا رول ادا کریں، اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کریں، ان کو کنوینس کریں، کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر بندے کا رول بنتا ہے، یعنی اس نے کرنا ہے، اس نے کرنی کہ میں نے کرنا ہے، یہ میرا کام ہے۔ ہر بندہ میں کہے گا تو اجتماعی شعور بیدار ہوگا، اجتماعی شعوروں سے قومی ترقی کیا کرتے ہیں کہ پہچان بنتی ہے۔ جتنی میجورٹی ہماری اس ملک میں ہے اور یہ ماشاءاللہ مدر آف ڈیموکریسی ہے، ہماری آواز تو ایوانوں میں گونجنی چاہیے، ہماری آواز میں تو حکومتوں کو فیصلے کرنے چاہیے۔ میجورٹی میں ہے، یعنی بہت میجورٹی زیادہ جو ہے ٹوری پارٹی میں ہم لوگ ہیں، لبرل میں ہم لوگ ہیں۔ دیکھیں نا ابھی جو آپ کا لندن کا لارڈ میئر ہے، جو منسٹرز ہیں پاکستانی بیک گراؤنڈ سے، ایشین بیک گراؤنڈ سے، وہ آواز نہیں اٹھاتے۔ لندن جو ہے ہمارے طاہر صاحب ایم پی ہیں، وہ اکثر نظر آتے ہیں ہمیں کبھی کبھار ہاؤس آف کامن۔ طاہر علی صاحب ہیں، خالد محمود صاحب ہیں، افضل خان ہیں، شبانہ محمود صاحب ہیں، بے تحاشا لوگ ہیں۔ ان کے آپس میں پولیٹکس کو ختم کر کے جب اجتماعی بس سب کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں جتنے کا اپنے نام لے رکھے ہیں، کبھی ان کو میں نے اکٹھے نہیں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ سانحہ کہتے ہیں نا، یہ ویسے کوئی حادثاتی طور پہ شاید نہ، کہتے ہیں حادثے سے بنا سانحہ یہ ہوا کہ لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ یہ سانحہ تو یوز ٹو ہو گیا نا ایسے ایسے آگے، لیکن ایسے نا میسج اچھا جاتا ہے۔ ماشاء صاحب بڑے پیارے لوگ ہیں، الیکٹڈ ہیں بار بار۔ خالد محمود صاحب انڈیفیٹیبل ممبر آف پارلیمنٹ ہے نا جی، فرسٹ میرے خیال سے جی وہی نا، اور اچھے انسان ہیں، ان کو گھریں بات سنتے ہیں، پیار سے ملتے ہیں بھی، لیکن جو قوموں کا شعور ہوا کرتا ہے، ان کا ایک جو رول بنتا ہے، شاید ان کو ہم ریلائز نہیں کر پائے بھی آپ آگے آئیے۔ سینیریو پہ اگر ہم دیکھیں امت مسلمہ کی اگر اوورال بات کریں تو یہاں پر ہم اپنی کمیونٹی کو صرف لیتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بڑے ٹاپک کے اندر، کسی ایشو کے اندر ہمیں لیڈ کرنے والا نظر نہیں آتا، بالکل قیادت کا ایک فقدان دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ فقدان جو ہے یہ خلا کیسے پر ہو؟ جی میرے بھائی، میں ٹو بی ویری آنیسٹ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی کی نا اہمیت کو محسوس کر ان کو رول دیں تو ان کی سپورٹ کریں، لل پلنگ نہ کریں۔ ہمارے مذہبی رہنما بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ مسائل برمنگھم میں ہیں۔ اگر اجتماعی شعور بیدار کریں، اپنی ایگو کو آگے نہ رکھیں تو اتنی اچھی آواز برمنگھم کی فضاؤں سے بلند ہو سکتی ہے، نہ صرف برٹش پارلیمنٹ میں بلکہ یورپین پارلیمنٹ میں کی صدا گونج سکتی ہے۔ کیونکہ بڑے ہمارے قابل لوگ ہیں یار، بولنے والے بھی ہیں، ان کو اخلاقی سپورٹ چاہیے، ان کو ریئلائز کریں بھائی آپ الیکٹڈ۔ ہماری پریارٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں افتخار جگنو صاحب۔ ہمارے مذہبی حلقوں کے اندر بھی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ یعنی میں کسی پہ کریٹیسائز نہیں کرتا، لیکن فنڈ ریزنگ کے حوالے سے، چیریٹی کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ کام ہمیں کہیں آن گراؤنڈ اس طرح 100% دکھائی نہیں دے رہا جیسے ہونا چاہیے۔ جی جی جی، تو یہ پھر کیا مثلا یہ ان چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا؟ پیارے بھائی میں حیران ہوں، ہمارے نا ملینز پاؤنڈ بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے مساجد کے، ہمارے ٹرسٹیز کے، ہمارے چیریٹیز کے، ان سے بینک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے بلڈنگیں کھڑی، ہم نسل تیار نہیں کر سکے۔ ہماری یوتھ کہاں ہے؟ اسٹیبنگ کر رہی ہے، ڈرگ استعمال کر رہی ہے، تھیفٹ کر رہی ہے، اسٹیلنگ کر رہی ہے۔ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، یہ لمحہ فکری سانحہ ہے قوم کا۔ اس میں ہمارے علماء کہاں ہیں؟ ہمارے دانشور کہاں ہے؟ الیکٹڈ کونسلر کا ان کا دیکھیں، الیکٹ ہو کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کمیونٹی میں نکلیں یار، اپنی کی پہچان کی ذمہ داری ہے، نہ صرف یہاں بلکہ روزے معاشرے۔ آپ کیا جواب دو گے؟ نہ وہ ان سے پوچھو جی ہم قانون سازی کر رہے ہیں اور اس میں بھی کوئی حصہ نہیں، رول ہی کوئی بنتا اس میں بھی کوئی رول نہیں۔ دیکھو سٹون ہے، اٹھا کے جب مرضی رکھو، بھائی بولو یار، یو آر اسپیکنگ پاور، آپ کی ایک آواز ہے، آواز میں بڑی طاقت ہوا کر دیکھیں، ابھی آپ شو کرتے ہیں، پوری ورلڈ دیکھ رہی ہے آپ کو۔ جی جی بالکل، ایک میسج پہنچ رہا ہے نا جی۔ دیکھیں ہمارا بات ہے کہنا، ہدایت اللہ پاک نے دے، روز معاشرے پوچھا جائے گا جی افتخار جگنو یار آپ نے ایک مطلب میرا فرینڈ ہے، مطلب نان مسلم ہے، اللہ پاک سے پوچھے بھائی تو نے کیوں نہیں اسلام قبول کیا؟ جی مجھے افتخار جگنو نے نہیں بتایا تھا۔ اللہ کہا کہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ میں اللہ پاک اس نے کون سا کنوینس ہونا تھا؟ اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، تمہارا کہنا فرض ہے، ہدایت میں نے دینی ہے، آپ اپنا رول ادا کیجئے، ہونا نہ ہونا اللہ کے سپرد ہے۔ بڑا پیارا ہمارے بلکہ رومی کشمیر انہیں کہا جاتا ہے، عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پائے، مالک دا کم پھل پھل لانا لائے یا نہ۔ تو کم از کم ہم اپنی ایفرٹ، اپنی صحیح اپنی کوشش کر دیں، آگے پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، رزلٹ تو اس کے ہاتھ نا، وہ دلوں کو موڑنے والا، ایمان کی روشنی دینے والا یا عملی طور پر آپ کو نتائج دینے والا تو وہ ہے نا۔ یہ ہم یا آپ تو نہیں یہ پیدا کر سکتے۔ پیارے بھائی دیکھیں پروٹیسٹ ہوتا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں،
ہم کتنی میجورٹی اسی ہماری وجہ سے بات کی ہے کہ بہت بامقصد چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی اہم چیزیں، امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم بڑے کین ہو کے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا وجوہات ہے کہ ہماری کمیونٹی اس پہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتی، اگنور کر دیتی ہے، نظر انداز کر دیتی ہے ہر چیز کو۔ جی جی پھر آنے والے وقت کے اندر جب ان پہ کوئی آئے گی، کوئی ایسی سازش ہوگی ان کے خلاف یا ان پر کوئی کڑا وقت آئے گا تو کون کھڑا ہوگا ان کے ساتھ؟ یہی تو بات ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ دیکھیں کھانا پینا سونا یہ تو جانور کرتے ہیں، صحیح بات۔ انسان کے مقصد حیات ہے۔ اچھا افتخار ایشو پہ بات صاحب، ہونی یہاں چاہیے۔ پر آپ ماشاءاللہ ظاہر ہے سحر اور افطار کی ٹرانسمیشن جو ہے ریڈیو پر، یونٹی ایف ایم پر جو ہے باقاعدہ آپ کرتے ہیں ہر سال، 20 سال سے جو ہے گزشتہ کر رہے ہیں، علماء مشائخ سے بھی آپ کی جو ہے بہت زیادہ اور مذہبی بھی ایک رجحان رکھتے ہیں۔ یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے حوالے سے ہم اتنے کامیاب ہیں؟ آنے والی جو نوجوان نسل پر جو ہے وہ گہری ایک نظر ڈالیں اور پھر دیکھیں کہ ہم آنے والے وقت کے اندر، فیوچر کے اندر ہم کیا کھڑے ہیں مذہب کے حوالے سے، کیا ہم اتنے فل ایکوپڈ ہوں گے کہ ہماری نسل جو ہے وہ ہماری وہی روایات کو، وہی جو اسلوب ہے دین کا، وہی جو مزاج ہے وہ لے کر آگے بڑھے گی؟ میرے بھائی بدقسمتی سے ہم نے مساجد تو ماشاءاللہ 256 بنا لی ہیں برمنگھم میں، ہم وہ نسل نہیں تیار کر سکے جو واقعی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ دیکھیں اختلاف رائے کے باوجود محبت سے رہنا اصل یہ تقوی ہے۔ اختلاف تو باپ بیٹے میں ہو جاتا ہے، اختلاف تو ماں بیٹی میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مسئلے کے اختلاف کے باوجود کیونکہ 99% پہ ہم سب کو لوگوں کا اتفاق ہے، 1% ہے جس میں ہم کو اچھالتے ہیں۔ جب یہ میسج نئی نسل کو پہنچتا ہے وہ الرجک ہوتے ہیں۔ نئی نسل میسج مانگتی ہے، نئی نسل اس کا رزلٹ مانگتی ہے، نئی نسل ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کو سمجھتی ہے، لاجک کو سمجھ، ہم ڈپلومیٹ بات کر کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ ابھی مساجد دیکھیں کتنی بڑی مساجد ہے، کتنی وہاں یوتھ ہماری ہوگی، کہاں گئے بچے ہمارے؟ ہمارا کل ہے، ہمارا فیوچر ہے، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ آپ نے ابیلٹی نہیں ان کو کنوینس کرنے کی۔ آپ نے اذان دی، نماز پڑھی، میرے بھائی آپ کی نسل کہاں ہے؟ آپ کا فیوچر کہاں ہے؟ وہ کدھر لوگ گئے ہیں؟ ان کو کون لے کے آئے گا؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ ممبر سے اٹھی بات اثر رکھتی ہے، لیکن اٹھانے والے کون ہیں؟ نہیں افتخار یونس صاحب دیکھیں، ہم ممبروں سے یا عوام مساجد سے یا خطبہ سے ہم سنتے رہتے ہیں اتحاد امت کی بات ہوتی ہے، بین المذاہب یعنی ہم آہنگی کی بات ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے جب کوئی عید کا چاند جو ہے کسی کو نظر آتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، یعنی چاند وہ چڑھاتے ہوئے بھی ان کو جو ہے وہ ایک ڈویژن دکھائی دیتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر بھی یہ کوئی نہ کوئی یعنی کمی بیشی ہو جاتی ہے، عیدوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ہماری ایک یونٹی، ایک جو ہے اتحاد کی وہ فضا دکھائی نہیں دیتی، تو وہ کیسے پھر اثر رکھے گی وہ اس میں جب آپ عمل ہی نہیں کرتے، آپ باتیں کرتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کر، لیکن اس پہ پریکٹیکلی آپ فنڈ ریزنگ کے لیے، چندے کے لیے آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایسے یہ سانحہ ہے۔ ہمارے علماء کو ایک رول ماڈل پیش کرنا چاہیے تاکہ عام بندہ محسوس کرے کہ علماء اہل علم جو ہے یہ صاحب عمل بھی ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل بندہ کرتا پھر وہ عالم ہے۔ علم پلس عمل از ایکول ٹو عالم۔ علم تو شیطان کے پاس بہت ہے، سب سے علم شیطان کے پاس، اس کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے اقبال کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب میں معذرت سے آج 15 سال پہلے ایک میٹنگ سینٹرل ماسک میں ہوئی تھی کہ عید ایک دن کی جائے، میں بھی وہاں تھا۔ میرے ایک عجیب عادت ہے، میں سب سے پیچھے بیٹھتا ہوں اور سب سے آخر میں بولتا ہوں۔ تمام علماء حضرات تھے، لیکن جب بولتے ہیں تو پھر پورا حق ادا تو کرنا چاہیے جی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا تو میں نے کہا حضرت مجھے بھی کچھ کہنے دیا جی بولے جگنو صاحب بولے آپ، کیونکہ اس تو چلے رمضان ہوتا تھا، باقی ٹیلی ویژن چینل نہیں ہوتے تھے اس وقت، میرا خیال کوئی بھی چینل نہیں تھا، چلے رمضان تھا، اس میں پریزنٹر تھا۔ بولے جی بولے، میں آ کے دیکھیے سبھی نے اپنے خیالات کا اظہار کیے، سبھی نے کہا ہے کہ کرسچن میں اختلاف تھا، کوئی اپریل میں کہہ رہا تھا، کوئی جنوری کی بات کر رہا تھا، اتفاق کیا 25 دسمبر پر، بیکاز وی آر کرسچنس۔ ہمارا ایک دن کا مسئلہ ہے یار، آپ اس پہ اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا جی میں بولتا تو نہیں، آپ واجب الاحترام علماء میرے سر کا تاج، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آج برٹش گورنمنٹ اعلان کرے کہ اگر کوئی عالم ایک دن عید نہیں کرے گا ہم اس کو ڈیپورٹ کر دیں گے، آپ فوراً ایک دن عید کر لو گے، کر لیں گے۔ ایک دن پیچھے دگو صاحب چھوڑیں یار ڈیپورٹیشن کو، ان کے بینیفٹ بند کر دیں پھر بھی کر لیں گے۔
نہ وہ ظاہر بچوں کو بھی 6-5 کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں. نہیں ہماری یوتھ کنفیوز ہے. کس دن آپ کی عید ہے جناب؟ ایک کس دن چھٹی دیں؟ کس دن یہ 2-3 دن کی عید ہے؟ گھر میں اختلاف ہے جی، بیٹا آج کے نہیں واقعی میں نے کل کر لی. مساجد میں جی ہر مسجد کی جو ہے وہ علیحدہ عید ہے. اچھا افتخار جگنو صاحب، وہاں پہ ظاہر ہے ادب کے ساتھ آپ بہت زیادہ آشنا ہیں، تعلق بھی رکھتے ہیں، وابستہ ہیں، تو ادب کے حوالے سے بھی ہماری یہاں نسل بہت پیچھے ہے. یعنی فنون لطیفہ کی بات کریں، اپنی زبان کی بات کریں، اپنے جو ہمارا جو لٹریچر ہے، جو کلچر ہے، وہ ہمیں کوئی اس طرح کوئی اصل طور پہ نظر نہیں آتا. احساس بھی وہ نوجوان نسل میں ہمیں نظر نہیں آتا جو ہم لوگوں کے اندر جو وہاں سے پروان چڑھ کے یہاں پر آئے. ٹھیک. تو اس ادھورے کام کو جو ہے وہ کیسے آگے؟ جی میں چونکہ عرصہ یہاں پڑھایا ہے، میں نے جہاں ٹیچنگ کی ہے، میں پڑھاتا تھا اردو. اس وقت جو کلاسیں ایوننگ میں ہوتی تھی آج کل نہیں ہوتی. ہمارے علماء کو مساجد کی جو کلاسز ہیں نا اس میں اردو کمپلسری کرنی چاہیے تاکہ یہاں کے بچے اردو بھی سیکھیں. اردو اور عربی کا بڑا گہرا تعلق ہے، پھر عربی سیکھنا شوق پیدا ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہم نے مساجد بنا لی ہیں، ملین ڈالر لگا دیے، اب لیکن ہم ایسے ٹیچر پیدا نہیں کر سکے جو اس نسل کو پڑھا سکیں، ان کی تربیت کر سکیں، کیونکہ یہاں پہ آپ بچوں کو سائیکالوجیکلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ہوتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے. آپ ٹیوشن لیتے ہو تو اس کو آپ 250 تنخواہ مہینے کی دیتے ہو، انہیں پڑھائی بھی ویسے کرانی ہے جی. پھر بچوں کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے. ہمارے افتخار جگنو صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، انتہائی میں ہر ایک سے جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں ایڈوانس کے اندر، کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جی یہ بچہ جی جو ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک جناب جو ہے وہ وکیل بن رہا ہے، ایک جناب سائنسدان بن رہا ہے، ایک جو ہے وہ کسی آرمی کے لیے اس کو تیار کیا جائے، وہ دوسرا جو آخری رہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اے جو ہے وہ کھجل خراب بھی ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہا، تو اسے جو ہے عالم دین بنا دیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے عالم دین جو ہے وہاں سے جب آتے ہیں، جب اس کلچر کو، اس معاملے کو نہیں سمجھتے، تو وہ کس طرح پھر آگے لے کر؟ سر میں ایک نشست میں کہا تھا کہ یہ خطابہ جو ہوتے ہیں معذرت سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں، ہم خود ریلیجس فیملی سے ہیں، علماء ہمارے واقعی سر کا تاج ہیں، پیارے لوگ ہیں، ان کی خوشبو اور مہک سے ہم اپنی آخر سوالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو علماء پاکستان سے ان کی تربیت ہونی چاہیے پہلے بھی. یہاں کا یہ ماحول ہے کمپیریٹیولی بالکل لینڈ کچھ لو ہے. یہاں آخری اختتامی چند گھڑیاں 30 منٹ کا میسیج پیغام محبت دیں، اس کو کلوز 30 منٹ کافی ہوتے ہیں ویسے. 30 سیکنڈ سوری 30 سیکنڈ کا. میں یہ ایک قطعہ ہی پڑھوں گا کہ قطرے کو محیط بحر امواج نہ کر، نہ اہلا راہ صاحب تخت و تاج نہ کر، یا خدا تجھے تیری کبریائی کی قسم اس ہاتھ کو اس ہاتھ کا محتاج نہ کر. بہت شکریہ، بہت شکریہ افتخار احمد جگنو صاحب. بہت شکریہ. ان کی روشنی جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، کریدنے کی کوشش کی، ان کی شخصیت کو، ان کی ذات کو، ان کی عادات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. آپ نے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے. آپ کے ارد گرد جو ہے نظر دہرائیں کوئی ایسی شخصیت، کوئی ہمہ جہد شخصیت، کوئی ایسی خاص شخصیت جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کی پرسنالٹی کے حوالے سے، جن کی شخصیت کے حوالے سے دنیا کو بھی پتہ چلنا چاہیے ان کی کیا کوالٹی ابیلٹی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو کن خصوصیات سے نوازا ہے. تو ہمیں اس حوالے سے بھی جو ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ZMC نیٹ ورک جو ہے دیکھتے رہیے اور اپنا فیڈ بیک، اپنے جو ہے احساسات و خیالات اور جذبات ہم تک پہنچاتے رہیں. اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام، نئے عزم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.